نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول النبی الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت جل جلالہ کا بے حد احسان، جس کی توفیق سے آج ہم ایک عظیم الشان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنس میں حاضر ہیں. اللہ رب العزت جل جلالہ ایسی محفل کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں اس محفل کی خوبصورت اہتمام کرنے پر 7 بار مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے برادر محترم حافظ نزاکت علی صاحب، ان کے تمام برادرز کو، ان کے والدین کو اور ان کے تمام گھر والوں کو، بالخصوص ان کے والد محترم ماما نور الرحمن صاحب اور ان کے تمام الواحقین کو، ان کے معاونین، منتظمین. اللہ رب العزت جل جلالہ ان کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اور اس محفل کی رونق بننے والے معزز ثناخان رسول اور انتہائی مؤدب علماء ذیشان، بالخصوص محترم المقام علامہ ماجد علی قادری صاحب، محترم حضرت علامہ امتیاز احمد کشمیری صاحب، محترم علامہ صابر ہاشمی صاحب، محترم المقام حضرت علامہ محمد رفیع الدین صاحب، اور حافظ مدثر علی صاحب، محترم حافظ حق نواز نقشبندی صاحب، اور ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے میرے انتہائی برادر محترم عمر شہزاد مدنی صاحب، اور خانپور کے معروف ثناخان محترم آصف شہزاد صاحب، محمد عثمان صاحب، افتخار رضا ربانی صاحب، اور جن کے نام سے میں واقف نہیں ہوں، اگر کسی کا نام رہ گیا ہے تو معذرت کے ساتھ تمام معزز
علماء کرام اور مداحان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دور و نزدیک سے تشریف لانے والے، اس محفل کی رونق بننے والے سامعین و ناظرین اور میری محترم سامعات و ناظرات دختران اسلام، اللہ رب العزت جل جلالہ ان سب کا اس محفل میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ پاک ان سب کے گھروں کو بارونق بنائے جنہوں نے حضور کی محفل کو رونق بخشی ہے۔ اب وقت انتہائی قلیل ہے، صبح سے آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں اختصار کے ساتھ اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں اور کسی تمہید کی طرف جائے بغیر اپنا مضمون شروع کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر انبیاء اور رسل کی بات کی۔ اللہ پاک نے فرمایا دل کر رسل، اپنے رسل کی طرف اشارہ کیا، اور اشارہ کر کے آگے کیا بیان کیا؟ فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ پاک نے خلق کی افضل ترین جماعت کی طرف اشارہ کیا، اور خلق کی افضل ترین جماعت کی طرف اشارہ کر کے مضمون کیا بیان کیا؟ فرمایا ان میں سے ہم نے بعض کو بعض میں فضیلت دی ہے، اور آگے کچھ اشارے دیے کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں، کچھ کو تو ایسے فضیلت دی ہے کہ میں نے خود ان سے کلام کیا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اب آگے پھر مخفی کر دیا کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کی درجات کو میں نے رفعت عطا کی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت جل جلالہ نے فضیلت کے مضمون کو بیان کیا ہے، اللہ پاک نے فضیلت کے مضمون کو بیان کیا، اور سب کا دھیان رسل کی طرف کرایا ہے، اور رسل کو افضل ترین جماعت قرار دیا۔ فرمایا دل کر رسل، یہ رسل ہیں، یہ رسول ہیں، سارے شان والے ہیں، عظمت والے ہیں، فرمایا یہ ساری خلق کے افضل ترین لوگ ہیں جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، اور فضلنا بعضهم علی بعض کہہ کر فضیلت کے مضمون کو بیان کیا۔ تو اللہ پاک جل جلالہ نے اپنی سنت جاری کی، اللہ نے ہمیں تعلیم دی کہ جب میرے رسل کی بات کی جائے، میرے انبیاء کی بات کی جائے، تو اس وقت تمہارا مضمون مثلیت کا نہیں فضیلت کا ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب میرے انبیاء کی بات کی جا رہی ہو، میرے رسل کی بات کی جا رہی ہو، تو تمہارا مضمون مثلیت کا نہیں، تمہارا مضمون ان کی فضیلت کا ہونا چاہیے۔ اور آگے کہا ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، تو آپ کہیں گے قرآن مجید کے اندر ایک پہلو ایسا بھی آیا ہے کہ جہاں اللہ نے خود کہا ہے حضور کو قل انما انا بشر مثلکم، تو یہاں حضور کو خود اس نے کہا ہے کہ پیارے حبیب انہیں خود کہہ دے میں تمہاری مثل بشر ہوں، تو مثلیت کا مضمون بھی ہے، تو اس مضمون کو بھی پڑھتے ہیں اور اس کی شرح کو بھی پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر کو پڑھتے ہیں، اور بہتر تفسیر وہی ہے جو خود تاجدار کائنات نے بیان کی ہے، بہترین تفسیر وہ ہے جو میرے رسول نے خود بیان کی ہے۔ اللہ پاک نے خود نہیں کہا کہ میرا مصطفیٰ تمہاری مثل ہے، اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے فضیلت کی بات کی ہے، اور مصطفیٰ کو کہا اے ابھی تو کہہ دے میں تم جیسا ہوں، میں نہیں کہتا۔ اللہ پاک نے مصطفیٰ کو
باقی لوگوں جیسا نہیں کہا. اس نے کہا مصطفیٰ تو کہہ دے، جب میری بات ہوگی تو میں تو فضیلت کو بیان کر دوں. تو حضور نے یہ کہا، حضور نے زبان سے کہا انما انا بشر مثلکم. تو اس کی تفسیر کو پڑھیے. حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ادھر سے جواب آتا ہے لست مثلکم. ادھر سے جواب آتا ہے میں تمہاری مثل ہوں ہی نہیں. یا اللہ سمجھ نہیں آتی قرآن کے اندر کیا ہے. قرآن کے اندر تو خود تیرا حبیب کہہ رہا ہے انما انا بشر مثلکم. جب تیرے مصطفیٰ کے در پہ پہنچتے ہیں ادھر سے آواز آتی ہے خبردار مجھے اپنے جیسا سمجھو، لست مثلکم، میں تم جیسا نہیں ہوں. تفسیر کیا ہے، معنی کیا ہے، مفہوم کیا ملتا ہے؟ ایک جواب آتا ہے کہ غور کرو کس مقام پہ مثلیت کو بیان کیا گیا ہے اور کس مقام پہ عدم مثلیت کو بیان کیا جا رہا ہے. جب کہا میں تمہاری مثل ہوں تو جن سے یہ کہا گیا وہ کافر تھے. اللہ اکبر. جن سے یہ کہا گیا وہ کافر تھے. جب حضور نے مثلیت کا مضمون بیان کیا تو مخاطب کافر تھے، اور جب لست مثلکم عدم مثلیت کا مضمون بیان کیا تو مخاطب اہل ایمان تھے. تو فرمایا یہ مضمون سمجھو، مثلیت کی بات ان کے سامنے کی جائے جو مجھے مانتے ہی نہیں ہیں. ہائے 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 ہائے. مثلیت کی بات ان کے سامنے کی جائے کیونکہ فضیلت کو بیان کیا کرنی ہے، مانتے کیوں نہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا پیارے حبیب جب تجھے مانتے ہی نہیں ہیں ان کے سامنے فضیلت کیا بیان کرنی ہے، انہیں مثلیت کا مضمون دے دے. اللہ اکبر. انہیں مثلیت کا مضمون دے دیا کہ تجھے مانتے جو نہیں، انہیں مثلیت کا مضمون دے دیا. اور جو مصطفیٰ کے در سے جڑ گئے، آئے ہائے ہائے، جو مصطفیٰ کے در سے پختہ ہو گئے، جنہوں نے نسبت کو مضبوط کیا، جب ان کی بات آتی ہے تو فرمایا پیارے حبیب یہ تو تیرے ماننے والے ہیں، یہ تو تیرے عاشق ہیں، تو اسے محبت کرنے والے ہیں، ان کے سامنے تو تو اپنی فضیلتیں بیان کرتا ہے. پیارے حبیب انہیں حقیقت بیان کر دے. اللہ اکبر. انہیں حقیقت بیان کر دے. حضور نے روزے رکھے، صوم وصال کے لگاتار صبح و شام روزے کی حالت میں گزار دیا، کھائے پیے بغیر مسلسل رکھنا شروع کر دیے، عدم مثلیت کی پریکٹس کروائی، خود اس کا عملی اظہار کیا اور بتا دیا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں. حضور نے صوم وصال کے روزے رکھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھا کہ حضور تو کھائے پیے بغیر روزے کی حالت میں رہتے ہیں، تو ہم بھی ایسا کرتے ہیں، ہر کام میں حضور کی اتباع کرتے ہیں، چلو آج یہاں بھی کر لیتے ہیں. انہوں نے کھائے پیے بغیر روزہ رکھنا شروع کر دیا. ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرتا ہے، حضور نے دیکھا نماز نہیں آنا شروع چھوڑ دیا. کمزور ہو گئے، نہیں ہو گئے، کھایا کیوں نہیں، پیا نہیں کچھ. میرے آقا نے بلایا، پوچھا وجہ کیا ہے، کیوں تمہیں کمزور دیکھ رہا ہوں، ہماری رنگت بدل چکی ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، آپ بغیر کھائے پیے روزے رکھ رہے ہیں. ہم نے کہا ہر کام میں مصطفیٰ کی اتباع کرتے ہیں، آج یہاں بھی کر لیتے ہیں. میری آقا نے فرمایا میرے غلاموں ہر کام میں تم میری سنت پہ عمل کرتے ہو، سب درست ہے، لیکن یہ کام کیوں کروایا گیا ہے تمہیں بتانے کے لیے. میری آقا نے فرمایا خبردار آئندہ کے بعد ایسا کام نہ کرنا کہ تم کھائے پیے بغیر صوم وصال کے روزے رکھنا شروع کر دو. تم مجھے دیکھتے ہو لست مثلکم، میں تو تمہاری جیسا نہیں ہوں، میں تمہاری مثل نہیں ہوں. میں وہ ہوں جو تمہارے سامنے کھاتا بھی نہیں پیتا بھی نہیں ہوں، لیکن خدا اپنی محبت کی وادی میں مجھے لا کر کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے. تو حضور نے جب مخاطب کفار تھے تو فرمایا مثلکم، انہیں مثلیت کا مضمون دے دیا.
جب مخاطب اہل ایمان آئے انہیں کہا لست مثلکم، انہیں عدم مثلیت کا مضمون دے دیا۔ ہم عدم مثلیت کا مضمون اس لیے بیان کرتے ہیں کہ کیوں؟ ہم مصطفیٰ کے وہ مخاطب ہیں جو ماننے والے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم مصطفیٰ کے وہ مخاطب ہیں جو ماننے والے ہیں، اور مثلیت کا مضمون ان کے حوالے کر دیا گیا جو اس بات کے مخاطب تھے جو نہیں ماننے والے تھے۔ تو آج بات کرتے ہیں ان کی جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ آئے ان کی بات کرتے ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا۔ جنہوں نے دیکھا ہی نہیں انہوں نے کیا شان بیان کرنی ہے؟ جنہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے انہوں نے کس مثلیت اور عدم فضیلت کی بات کرنی ہے؟ حضور سے پوچھتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جناب پیر طریقت پیر شفیق الرحمان صاحب، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری اس محفل کی رونق بنے۔ قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر شفیق الرحمان صاحب سال کا بعد سے تشریف لائے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تو حضور کی بات کی جا رہی ہے، حضور کی شان، کہ حضور کی شان وہ کیا جانے جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہی نہیں ہے، جنہوں نے حضور کو دیکھا ہی نہیں ہے وہ کیا بیان کریں گے؟ آج ہم ان سے پوچھتے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے، جنہوں نے دیکھا ہے یا جن کو مصطفیٰ دکھائے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، جنہوں نے دیکھا ہے یا جن کو مصطفیٰ دکھائے گئے ہیں۔ جو دیکھتے نہیں وہ طعنے دیتے ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں۔ ہمیشہ اعتراض وہ کرتا ہے جس نے دیکھا ہی نہیں یا جسے خدا نے دکھایا ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید کو پڑھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام پہ جب زلیخا عاشق ہوتی ہے تو زنانان مصر وہ طعنے دیتی ہیں، وہ زلیخا کو طعنے دیتی ہیں کہ اے زلیخا تو غلام پہ عاشق ہو گئی، منڈیوں کے اندر بکنے والا غلام جس پہ بولیاں لگائی جا رہی ہیں تو اس پہ عاشق ہو گئی ہے۔ انہوں نے تانا دیا۔ تانا کیوں دے رہی تھی؟ کیونکہ دیکھا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، انہوں نے دیکھا نہیں تھا تو تانا دے رہی تھی۔ تو زلیخا نے کہا حل تو ایک ہی ہے، سمجھانے سے بات انہیں سمجھ نہیں آئے گی، سمجھاتی رہوں گی، دلائل دیتی رہوں گی، انہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ ایک ہی حل ہے، جو میں نے دیکھا ہے ذرا انہیں بھی دکھا دیتی ہوں، جو میں نے دیکھا ہے ذرا انہیں دکھا دیتی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتی ہے، عرض کرتی ہے اللہ کے نبی معاف کرنا، جو غلطی ہوئی معاف کرنا۔ بس ایک دفعہ ان کے سامنے سے پردہ ہٹا کے گزر جانا۔ آئے ہائے، جو طعنے دینے والی تھی سب کو بٹھا لیا، سب کو جمع کیا اور کہا اپنے ہاتھوں کے اندر چھریاں لے لو، پھل لے لو، اور جب وہ غلام جس کے بارے میں تم طعنے دیتی ہو جب وہ تمہارے پاس سے گزرنا شروع کرے گا تو پھل کاٹنا شروع کر دینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پردہ ہٹا کے ایک جھلک دکھاتے ہیں اور سامنے سے گزرتے ہیں، انہیں خبر نہیں ہوتی پھل کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ رہی ہیں اور زبان حال سے کہہ رہی ہیں قلنا ما حاشا حاشا للہ ما ھذا بشرا، اللہ کی قسم یہ تو کوئی بشر نہیں ہے۔ جو طعنے دیتی تھیں اچانک زبانیں بند ہو گئی۔ زبان کیسے بند ہوئی؟ کہ جو زلیخا نے دیکھا تھا وہ ان کو دکھا دیا گیا۔ آج زبانیں کھلتی ہیں، لوگ بولتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کا واقعہ پڑھیے، بی بی مریم کی ہر کوئی کرامتیں بیان کرتا ہے اور ہر طرف ان کی کرامتیں بیان کی جاتی تھی۔ اللہ کا نبی
حضرت زکریا ان کی کرامتیں بیان کرتے ہیں. نبی جس ولیہ کی کرامت بیان کرتا ہے خود اندازہ لگائیے اس کی شان کیا ہو. ہر طرف ان کی کرامتیں ہیں. نبی کرامتیں بیان کر رہا ہے, اللہ کا قرآن کرامتیں بیان کرتا ہے, ہر طرف ان کی کرامتیں بیان کی جا رہی ہیں. اچانک جب بغیر شوہر کے بیٹے کی ولادت کا وقت آتا ہے تو ایک قوم اٹھتی ہے, میلاد, نبی کے میلاد پہ زبانیں کھول دیتی ہے. اسے نبی کے میلاد پہ زبان کھولی, تانے دیے کہ بی بی مریم تیرے والدین تو ایسے نہیں تھے, تو اللہ معاف کرے بدکار نکلی ہے. پہلے کرامتیں بیان کرتے تھے, اب یہاں تک جا پہنچے. جب عیب کی وادی میں داخل ہوئے تو بہتان لگانا شروع کر دیے. اللہ رب العزت نے فرمایا بی بی مریم خاموش ہو جا, جو چاند تو نے دیکھا ہے وہ چاند انہیں دکھا دے. بی بی مریم تو چپ ہو جا, تیرے پاس جب بھی کچھ آئے کیونکہ تانا تجھے تیری وجہ سے نہیں مل رہا. اللہ اکبر, تانا تجھے تیری ذات کی وجہ سے نہیں مل رہا, تیرے اس چاند کی وجہ سے مل رہا ہے. تیرے پاس آئے تو نے کہنا ہے میں نے تو خاموشی کا روزہ رکھا ہے, میں نے تو بات نہیں کری. فاشارت الیہ, اشارہ اس چاند کی طرف کر دینا ہے جس کی وجہ سے تجھے تانا مل رہا ہے. اللہ اکبر. وہ چاند قوم کے سامنے لائی. قوم والوں نے جب چاند کو دیکھا تو بی بی مریم کی طرف دھیان کرتے تھے تو تانا دیتے تھے. وہ کہتی تھی میری طرف نہ دیکھو, میرے چاند کی طرف دیکھو, میرے چاند کی طرف دیکھو. جب ادھر دیکھتے بی بی مریم سے پوچھتے یہ لائی کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا مجھ سے نہ پوچھو یہ لائی کہاں سے ہے, اس سے پوچھو آیا کہاں سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی. انہوں نے کہا مجھ سے نہ پوچھو کہاں سے لائی ہے, اس سے پوچھو آیا کہاں سے ہے. انہوں نے کہا اس سے بات کریں جو گہوارے کے اندر ہے. تو گہوارے سے اللہ کا نبی بول اٹھا. اللہ اکبر. شیر کی عمر میں بول اٹھا, دودھ پینے کے زمانے میں بول اٹھا. اس نے کہا خبردار میری ماں پہ زبان دراز کرے, میری ماں کی بات تو اس لیے کر رہا ہے کہ اس کی گود کے اندر میں آیا ہوں. اس کا جواب میری ماں نے نہیں دینا. جس وجہ سے تجھے اعتراض ہے وہ خود تجھے جواب دے. نبی بول اٹھا, اس نے کہا انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے, اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے, میں جہاں رہوں گا وہاں پر اللہ کی برکت طواف کرے. اللہ. اب آئیے رسول اعظم کی طرف. اللہ کے نبی دنیا پہ آئے, حضور کے آنے سے پہلے ہر طرف اعلان ہو چکے تھے. ہر نبی ہر رسول نے اعلان کر دیا تھا کہ حضور کی آمد ہونے والی ہے. آسمانوں پہ اعلان, زمین پہ اعلان, ہر طرف حضور کی آمد کا ڈنکا بجایا جا چکا تھا. حضور شان کے ساتھ آ رہے ہیں اور ایسے مصفا, مزکا, مطہر, ایسے صاف ستھری بشریت کے ساتھ آ رہے ہیں کہ جب دنیا پر آتے ہیں جو بچہ دنیا پر آتا ہے اسے نہلایا جاتا ہے, دلایا جاتا ہے, خون سے صاف کیا جاتا ہے. جب حضور کی آمد ہوتی ہے تو ہاتھ سے آواز آتی ہے خبردار کوئی ہاتھ آگے بڑھے اسے نہلانے کے لیے, خبردار کوئی ہاتھ آگے بڑھے اسے دلانے کے لیے, ہم نے نہلا دلا کے بھیجا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, اہل سنت. ہم نے نہلا, استانہ علیہ گولڈا شریف, استانہ علیہ سالکا باز شریف, ہم نے نہلا دلا کے بھیجا ہے. یہ میرا یار آ رہا ہے, میرا حبیب آ رہا ہے. ہر نبی ہر رسول کو آواز دی گئی, ساری خلق
جو محمد محمد کا نام سنا کرتی تھی، عرش معلیٰ پر جس نام کی دھوم تھی، جنت کے اندر ہر درخت کے پتے کے اوپر محمد محمد لکھا ہوا تھا، جنت کے ہر دروازے پر محمد محمد لکھا ہوا تھا، عرش معلیٰ پر جہاں اللہ کا نام تھا وہاں ساتھ محمد رسول اللہ کا نام تھا، ہر طرف محمد محمد کی دھوم تھی، ہر کوئی منتظر تھا، ہر کوئی انتظار میں تھا کہ جس کا نام اتنا پھیلایا جا رہا ہے کاش وہ وقت آئے اس ذات کو ہم دیکھ بھی سکیں۔ حضور کی آمد ہونے والی ہے، آسمان میں آواز بلند کر دی گئی، منادی کر دی گئی، اعلان کر دیا گیا، اے آسمان والو اپنی تسبیح کو روک دو، جس نام کو تم نے دیکھا ہے آج نام والا آ رہا ہے دنیا پہ، اپنی نگاہوں کا رخ زمین کی طرف کر دیجئے، اے غلمان جنت اپنے نگاہوں کا رخ بی بی آمنہ کے گھر کی طرف کر لو، اے اس نے یوسف کے نظارے کرنے والوں تم نے یوسف کا حسن دیکھا ہے، آج ایک یار بھیج رہا ہوں جس پہ سارے حسن قربان کر دیے ہیں، اپنی نگاہوں کا رخ بی بی آمنہ کے گھر کی طرف کر لو، اے کلیم اللہ کو دیکھنے والوں تم نے موسیٰ کو دیکھا ہے، آج اسے بھی دیکھ لو جس کی خاطر بزم ہستی کو سجایا ہے، اے عیسیٰ کو دیکھنے والوں، اے روح اللہ کو دیکھنے والوں، اے کلمت اللہ کو دیکھنے والوں اپنی نگاہوں کا رخ بی بی آمنہ کے گھر کی طرف کر لو، ہر کسی کی نگاہ بی بی آمنہ کے گھر کی طرف تھی، ہر کوئی منتظر تھا کہ کتنی شان والا عظمت والا محبوب آ رہا ہے کہ ساری خلق کا دھیان اور ساری خلق کی توجہ اس گھر پہ لگی ہے، ادھر سے آواز آتی ہے تم بھی اسی گھر کو دیکھو، میں بھی اسی گھر کو دیکھ رہا ہوں، دیکھو میرا حبیب آ رہا ہے، جب اس کا حبیب دنیا پہ آتا ہے خدا کی قسم جنہوں نے اس نے یوسف دیکھا تھا جب ان کی پہلی نگاہ مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑتی ہے وہ کہتے ہیں ایک کو یوسف کیا 1000 یوسف اس پر قربان کر دیے جا رہے ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، دربار عالیہ ساتھیہ شریف۔ تو مصطفیٰ کے چہرے پہ جب نظر پڑتی ہے وہ سارے حسن بھول گئے، ہر حسن بھول گئے، بس اس نے مصطفیٰ ان کی نگاہوں میں سما گیا، اس نے مصطفیٰ ان کی نگاہوں میں سما گیا، ہر کسی کی نگاہ ہر کسی کی نظر مصطفیٰ کے چہرے پہ جم گئی، جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا آج ہم ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ میرا مصطفیٰ کیسا ہے، میرا حبیب کیسا ہے، جبریل سے پوچھتے ہیں اے جبریل امین تو نے ساری خلق کو دیکھا ہے، ہر نبی کے پاس کیا ہے، ہر رسول کے پاس کیا ہے، بتا میرے مصطفیٰ کو تو نے کیسا پایا ہے، وہ کہتا ہے قلب تو مشارق الارض و مغاربہا ما رأیت افضل من محمد، خدا کی قسم مشرق سے مغرب تک زمین کا کائنات کا کوئی کونا نہیں جو میں نے دیکھا نہیں ہے، ہر طرف میں نے دیکھا ہے، خدا کی قسم میری نگاہوں نے مصطفیٰ سے بڑھ کر حسین دیکھا نہیں ہے، مصطفیٰ سے افضل میری نگاہ نے نہیں دیکھا۔ حسان بن ثابت سے پوچھا تم بتا، اس نے کہا مصطفیٰ سے بڑھ کر حسین کیا دیکھنا ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، وہ کہتے ہیں مصطفیٰ سے حسین بڑھ کر ہم نے نہیں دیکھا، آگے کہتے ہیں مصطفیٰ سے بڑا حسین تو تب دیکھتے ہیں جب کسی ماں نے جنا، اللہ کہتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ
میرا مصطفیٰ اتنا مزکا ہے، اتنا مطہر ہے، اتنا پاک ہے۔ صحابی رسول سے عقیدہ سنو، تم مسیحیت کی بات کرتے ہو، میں کہتا ہوں جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے انہی سے پوچھو کس کی بات کرتے ہیں؟ کیا مسیحیت کی باتیں کرتے ہیں یا عدم مسیحیت کی بات کرتے ہیں؟ تم نے دیکھا ہی نہیں اور بغیر دیکھے مسیحیت کی باتیں کرتے جا رہے ہیں۔ جنہوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھو، وہ کہتے ہیں خلقت مبرم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ مصطفیٰ ہر عیب سے ایسے پاک پیدا کیے گئے گویا جیسے میرے مصطفیٰ کی مرضی تھی خدا نے ایسا بنایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سمرہ بن جندب سے پوچھا تم نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، بتاؤ کیسا میرے مصطفیٰ کو تو نے پایا ہے؟ وہ کہتے ہیں 14 رات کا چاند تھا، میں ایک نظر چاند کی طرف دیکھتا تھا اور دوسری نظر سراج منیر کی طرف دیکھتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک نظر ادھر جاتی، ایک نظر مصطفیٰ کے چہرے کی طرف جاتی تھی۔ مصطفیٰ کا صحابی کہتا ہے خدا کی قسم چاند کو بھی دیکھا، مصطفیٰ کو بھی دیکھا ہے، لیکن ایک چاند کیا یہ کئی چاند مصطفیٰ کے حسن پہ قربان کر دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے ان سے پوچھو کیسا پایا میرے مصطفیٰ کو، کس شان والا پایا ہے۔ غزوہ احد ہوتا ہے، ایک خاتون ہے، میری مائیں میری بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں ان کے لیے خاص طور پہ واقعہ ہے۔ ایک خاتون ہے جس کی نگاہوں میں اس نے مصطفیٰ سما دیا تھا، جو حضور کو دیکھتی تو ہر غم بھول جایا کرتی تھی، جس کے غموں کا مداوا مصطفیٰ کی دید تھی، مصطفیٰ کی زیارت تھی۔ غزوہ احد ہوتا ہے، غزوہ احد کے اندر اس کے گھر کے 4 افراد شریک ہوتے ہیں، اس کا شوہر، اس کا بھائی، اس کا بیٹا، اس کا باپ، یہ 4 افراد اس کے گھر کے غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ اور غزوہ احد جب ختم ہوتا ہے تو چاروں شہید ہو جاتے ہیں، چاروں کی لاشیں آ رہی ہیں۔ ادھر خبر پھیلا دی گئی کہ استغفر اللہ محمد مصطفیٰ شہید کر دیے گئے۔ یہ خبر پھیلا دی گئی کہ حضور کو شہید کر دیا گیا۔ اب جنہوں نے حضور کا حسن مبارک دیکھا تھا، اللہ اکبر، انہیں گھروں کے اندر چین نہیں آتا تھا، گھروں کے اندر خواتین بیٹھی تھی، انہیں اجازت نہیں تھی کہ وہ غزوات کے اندر شریک ہوتی ہیں، لیکن یہ خبر سنی ان سے رہا نہ گیا۔ وہ مدینہ سے باہر نکلی، دیکھا مجاہدین اسلام واپس آ رہے ہیں، تو کسی نے پہچان لیا، اس خاتون سے کہا اے خاتون یہ تیرے بھائی کی لاش آ رہی ہے۔ اس نے کہا یہ بات نہ کر، مصطفیٰ کی بات کر۔ آئے آئے آئے، اور میرے بھائی کی بات نہ کر، میرے حبیب کی بات کر۔ دوسرا بولا یہ تیرے باپ کی لاش آ رہی ہے۔ اس نے کہا کوئی پرواہ نہیں۔ تیسرا بولا، اس نے کہا تیرے شوہر کی لاش آ گئی ہے۔ چوتھا بولا، اس نے کہا تیرے بیٹے کی لاش آ رہی ہے۔ چاروں کی لاش کی خبریں اس نے سنی۔ اس کا عشق دیکھیے، اس کی محبت دیکھیے کہ اس کی نگاہوں میں میرے مصطفیٰ کا حسن کیسے سمایا ہوا تھا۔ جس کے گھر کے 4 افراد شہید ہو جائیں اور وہ عورت ہو جو اس بات کو سنے، تو بتائیے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کتنا غم اس پہ چھا جاتا ہے۔ یہ وہ مصطفیٰ کی محب صادق ہے، مصطفیٰ کی عاشقہ ہے، جس کا دھیان نہ باپ کی طرف جاتا ہے، نہ بیٹے کی طرف، نہ شوہر کی طرف، نہ بھائی کی طرف ہے۔ ایک آواز لگائی جا رہی ہے، نہ باپ کی بات، نہ بیٹے کی، نہ شوہر کی، نہ بھائی کی بات، صرف مصطفیٰ کی بات کرو، میرے حبیب کی بات کرو، مجھے خبر دو کہ میرے حبیب کیسے ہیں۔ آئے آئے آئے،
کسی نے کہا حضور صحیح سلامت ہیں، اس نے کہا مجھے اس وقت تک سکون نہیں آئے گا جب تک میں اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار نہیں کر لوں۔ وہ آگے بڑھی، آگے بڑھ کر اس نے مصطفیٰ کا دیدار کیا، زیارت کرتی ہے، زیارت کرنے کے بعد ایمان افروز جملہ بولتی ہے، وہ کہتی ہیں حضور سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے۔ وہ کہتی ہے کسی کی پرواہ نہیں، باپ کیا، بیٹا کیا، شوہر کیا، ایسے ہزاروں لال ہوتے اس لال پہ قربان کر دیتے۔ یہ ان کی نگاہیں ہیں جنہوں نے دیکھا ہے، جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے، وہ ہر چیز قربان کی جا رہے تھے۔ گھر لٹ گیا، ان کا دھیان گھر کی طرف نہیں، اولاد کی طرف نہیں، مال کی طرف نہیں، ان کا دھیان مکین گنبد حضرا کی طرف تھا۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، خندق کھودی جا رہی ہے۔ اب احیاء موتا کا تصور دے کر، چونکہ ساتھ غوث الورا بھی ہے، اسے اٹیچ کرنا چاہتا ہوں۔ تو غزوہ خندق کا موقع ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور پہ بھوک کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ گھر آتے ہیں، بیوی سے بات کرتے ہیں کہ آج کیا دیکھ رہا ہوں کہ حضور کو بھوک لگی ہے، ایسے محسوس ہو رہا ہے، تو کچھ کھانے کا انتظام کیا جائے، ہم حضور کی دعوت کرتے ہیں۔ اب سارے صحابہ اکرام خندق کھود رہے ہیں، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آتے ہیں، بیوی کو کہتے ہیں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اتنا ہے کہ حضور کا انتظام کر سکتے ہیں، تم جاؤ حضور کو دعوت دے دو۔ وہ حضور کے قریب آتے ہیں، چپکے سے دعوت دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے۔ اس نے حضور کو دعوت دی کہ حضور کے لیے انتظام کیا ہے۔ میرے آقا نے اعلان کر دیا، فرمایا چلو جابر کے گھر میں دعوت ہے ہماری۔ اور جابر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے کہ حضور نے تو سب کو دعوت دے دی ہے، 1400 کے قریب صحابہ اکرام ہیں، سب کو حضور نے دعوت دے دی ہے کہ چلو جابر کے گھر میں چلتے ہیں، تو میرے پاس تو 8-10 آدمیوں کو کھانا ہے۔ بڑے پریشان ہیں، پریشانی کی عالم میں اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں اور آ کر ماجرا سناتے ہیں کہ میں نے حضور کو دعوت دی ہے اور حضور نے سب کو اعلان کر دیا ہے چلو جابر کے گھر میں چلتے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت جابر کی بیوی کتنی ایمان افروز بات کرتی ہے، سنیے۔ اس نے کہا اے جابر، کیا سب کو تو نے دعوت دی ہے؟ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر! اے جابر تو نے کس کو دعوت دی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے مصطفیٰ کو دعوت دی ہے۔ باقی کو کس نے دی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے تو نہیں، مصطفیٰ نے دی ہے۔ انہوں نے کہا جن کو جس نے دعوت دی ہے وہ خود کھلا دیں گے، جنہوں نے دعوت دی ہے وہ خود کھلا دیں گے، پریشانی کی کیا بات ہے؟ اللہ اکبر! ادھر کھانا تیار شروع ہوتا ہے، ایک بکری کا میمنہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اور حضرت جابر کے چھوٹے 2 بچے معصوم بچے ہیں، ان کے بچے اس بکری کے میمنے سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اس میمنے کو ذبح کیا ان بچوں کے سامنے۔ ایک بچے نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ باپ کیسے ذبح کر رہا ہے، انہوں نے ذبح کیا، ذبح کر کے اس کا گوشت بنایا۔ جب دوسرا بھائی آتا ہے اپنے بھائی سے پوچھتا ہے وہ ہمارا میمنہ کہاں گیا؟ اس نے کہا وہ تو باپ نے ذبح کر دیا، گوشت بنا دیا ہے، اب معصوم بچہ تھا، اسے کیا خبر کیا ہوتی ہے ذبح۔ تو دوسرے نے چھری اٹھائی، اس نے کہا تجھے بتاتا ہوں کیسے کیا ہے۔ اللہ اکبر! معصوم بچے ہیں، انہوں نے ایک منظر دیکھا ہے، اسی منظر کو دہرانے لگے، تو اس معصوم بچے نے اپنے چھوٹے بھائی کے گلے کے اوپر چھری چلا دی اور ایسے ہی ذبح کر دیا جیسے اس کے باپ نے میمنے کو ذبح کیا تھا۔ جب خون بہتا ہے بچہ ہلاک ہو جاتا ہے، وہ بچہ ڈر جاتا ہے، کیا میری خیر نہیں؟ اور ماں کی نگاہ اس پر پڑتی ہے کہ اس بچے نے تو اپنے بھائی کو ذبح کر دیا ہے۔ وہ ماں سے ڈر کے مارے گھر کی چھت پہ چڑھتا ہے، ڈر کے مارے سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، اچانک پاؤں پھسل جاتا ہے، نیچے گر جاتا ہے، اور نیچے گر کے وہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ اب 2 ننھے پھول اس خاتون کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور حضور ادھر مہمان آ رہے ہیں
بن کے صحابہ کرام مہمان آ رہے ہیں، اب اس خاتون کے صبر پہ قربان جائیں اور حضور کی محبت پہ قربان جائیں کہ اس خاتون کے دل میں مصطفیٰ کی کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا۔ ایک طرف بچوں کی لاشیں تھی اور دوسری طرف مصطفیٰ کی آمد تھی۔ اس کا دھیان بچوں کی لاشوں کی طرف نہیں تھا، اس کا دھیان حضور کی آمد کی طرف تھا کہ حضور نے آنا ہے۔ کتنے خوش بخت ہیں کہ آج ہمارے گھر کے اندر حبیب کبریا مہمان بن کے آ رہے ہیں۔ اس نے بچوں کی لاشوں کے اوپر کپڑا ڈالا اور دوسرے کمرے کے اندر رکھ دیا، کھانا تیار کیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جابر کو کہ میں آؤں گا اور ہانڈیاں تم نے چولہے سے اتارنی نہیں ہے، آٹا جیسا ہے ویسے کا ویسے رکھنا ہے، میں آؤں گا تو اس کے بعد پکانا شروع کرنا ہے۔ میرے آقا نے لعاب دان ہنڈیا کے اندر ڈالا۔ ارے مصلیت کی باتیں کرنے والوں، تمہاری ہنڈیا کے اندر کوئی تھوک دے تو کیا تم کھانا پسند کرو گے؟ حضور لعاب دان ہنڈیا کے اندر ڈال رہے ہیں اور سارے صحابہ اکرام کو کھلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ کس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ کیا مصلیت کا پہلو بیان کیا جا رہا ہے یا عدم مصلیت کی بات کی جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا 10 تولیاں بنتے آؤ، کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ۔ جب سارے کھا چکے آخر میں مصطفیٰ کی باری آتی ہے۔ اللہ اکبر! حضور کی باری آتی ہے۔ میرے آقا بیٹھے، آپ کے ساتھ چند افراد صحابہ اکرام ہیں، بیٹھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جابر بچوں کو بھی بلا کے لیا۔ ہائے ہائے ہائے! جابر اپنے بچوں کو بھی بلا کے لیا۔ حضرت جابر کو خبر نہیں تھی ان کی بیوی کی محبت پہ قربان جائیں، جس نے اپنے چہرے کے اوپر بھی ایک اثر تک ظاہر نہیں ہونے دیا کہ کہیں مصطفیٰ کی آمد کے استقبال میں فرق نہ آ جائے۔ اللہ اکبر! خوشی اور مسرت تھی، اس کا سارا دھیان حضور کی آمد کی طرف تھا۔ کیا آقا مہمان آ رہے ہیں، حضور کو خوش کیا جائے، باقی بات میں دیکھی جائے گی۔ حضرت جابر اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں بچے کہاں ہیں؟ اللہ اکبر! اس کی بیوی رونا شروع ہو گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ اس نے پردہ اٹھایا اور ننھے معصوم بچوں کی لاشیں دکھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ رونا شروع ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جابر بچوں کو لے کے آؤ، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تیرے بچے میرے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جابر کے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا ہے۔ اللہ اکبر! زندگی بھی اللہ نے دی، موت بھی اللہ نے دی تھی، اب ان کی لاشیں پڑی ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جابر بچوں کا حال سناؤ۔ وہ رو کر حال سناتے ہیں۔ میرے کریم رسول نے ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ اٹھا کے دعا کی، مولا میری خاطر ان کے گھر کے اندر یہ کام ہو گیا ہے، میں جہاں کیا ہوں خیر کے دروازے کھلے ہیں، برکت کے دروازے کھلے ہیں۔ آج ان کے گھر میں آیا ہوں تو میری وجہ سے انہوں نے بچہ کو بکری کا میمنہ ذبح کیا، جس کی وجہ سے ان کے 2 بچے بھی چلے گئے ہیں۔ اے اللہ ان دونوں کو زندہ کر دے۔ حضور کے ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی کہ ادھر سے دعا اجابت کا سیرا لے کے جاتی ہے۔ اللہ اکبر! ادھر سے اجابت کا سیرا لے کر بلا حجاب دعا اوپر جاتی ہے۔ رب ذوالجلال جل جلالہ نے ان دونوں بچوں کو زندہ کر دیا۔ دونوں بچے زندہ ہوتے ہیں، زندہ ہو کر مصطفیٰ کی خدمت میں بیٹھ جاتے ہیں، حضور کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ جب سارا کھانا کھا لیا فرمایا بچے تو زندہ ہو گئے ہیں، بچے جس جانور سے محبت کیا کرتے تھے وہ بھی زندہ کر دیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بچوں کو تو زندہ کر دیا ہے۔ بچے جس کے ساتھ کھیلتے تھے، جس سے پیار کرتے تھے،
محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اسے بھی زندہ کر دیا جائے. میرے آقا نے فرمایا ساری ہڈیاں جمع کر دی جائیں. ساری ہڈیاں جمع کی گئی. جب ساری ہڈیاں جمع ہوئی میرے مصطفیٰ نے دستے مبارک پھیرا, فرمایا جا اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. حضور کا یہ کہنے کی دیر تھی, ہڈیوں سے بکری کا بچہ دوبارہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا. اللہ, میرے آقا نے جابر کے بچے بھی زندہ کیے اور میمنہ 1400 صحابہ کرام کو کھلایا. کھلا کے کہا جابر یہ میمنہ بھی لے, بچے بھی لے, ہم نے تیرا کچھ نہیں کھایا. اللہ, جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے ان سے پوچھو. اور نادانو تم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے, تمہیں کیا خبر کہ میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ تمہیں کیا علم کہ میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ میرا کریم رسول جدھر سے گزرتا ہے ہر شے کو زندہ کرتا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا کہ وہ قبر پہ جاتے تھے اور قبر پہ جا کے مردہ کو زندہ کیا کرتے تھے. میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے کہ جدھر سے مصطفیٰ گزر جاتے ہیں ہر مردہ زندہ ہو جاتا ہے. میرا کریم رسول پتھر کے پاس سے گزرتا ہے تو جس پتھر نے ساری زندگی کا نام نہیں کیا ہوتا, جب میرا رسول پتھر کے پاس سے گزرتا ہے تو پتھر بھی زندہ ہو کر کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. میرا رسول درخت کے پاس سے گزرتا ہے تو درخت آواز لگا کر کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. جس چیز کے پاس سے میرا نبی گزرتا ہے, میرا رسول گزرتا ہے, ہر شے زندہ ہوتی جاتی ہے. اس نے حنانہ ایک واقعہ آپ نے سنا, حضور مسجد نبوی کے اندر کھجور کا خشک تنا ہے, اس کے ساتھ پشت لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے. جب حضور کے لیے ممبر تیار کیا گیا, آقا ممبر کے اوپر بیٹھتے ہیں, تو جب کھجور کے خشک تنے نے جدائی محسوس کی, ہائے 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 ہائے, یہ کس نے پہچان کرائی؟ ارے وہ تو بے جان ہے, وہ تو خشک ہو چکا ہے, اسے کس نے پہچان کرائی کہ تیرے ساتھ مس ہونے والا اللہ کا نبی ہے. جب حضور ممبر پر بیٹھتے ہیں, صحابہ اکرام کا مجمع لگا ہے, تو کھجور کا خشک تنا فراق رسول میں رونا شروع کر دیتا ہے اور اتنی درد بھری آواز کے ساتھ روتا ہے. صحابہ اکرام کہتے ہیں جیسے کسی اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے تو وہ درد بھری آواز کے ساتھ اپنے بچے کے فراق میں بین کرتی ہے, ایسے درد بھری آواز کے ساتھ یہ کھجور کا خشک تنا فراق رسول میں رو رہا تھا. اور ایسی درد بھری آواز تھی کہ صحابہ اکرام پہ عجیب رقت طاری ہو گئی. میرے آقا کریم, میرے رسول ممبر سے اترتے ہیں اور ممبر سے اتر کر اس کھجور کے خشک تنے پہ ہاتھ رکھتے ہیں. اللہ اکبر, وہ کھجور کا خشک تنا ایسے سسکیاں لے کر چپ ہونا شروع ہو گیا, جیسے بچہ رو رہا ہو تو بچے کے سر کے اوپر اس کی ماں ہاتھ رکھا کرتی ہے. اب اس کھجور کے خشک تنے کو معرفت کہاں سے آئی؟ کس نے اسے زندہ کیا؟ کس نے اسے رولایا؟ کس نے اسے پہچان کرائی کہ اب تیرے ساتھ اللہ کا نبی مس ہے, اب تیرا نبی تجھ سے جدا ہو گیا ہے؟ حضور نے اس سے پوچھا اے خشک تنے استرے حنانہ, بتا تیری کیا مرضی ہے, کیا چاہتا ہے؟ اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر تجھے لگا دیا جائے تاکہ سارے دنیا والے تیرا پھل کھاتے رہیں, اللہ اکبر, اگر چاہتا ہے تو تجھے جنت کے اندر لگا دیا جاتا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں ارے نادانوں, تمہاری حضور سے نسبت ہی نہیں, تمہیں کیا پہچان ہے؟ اس کھجور کے خشک تنے سے سبق سیکھو جو بے جان تھا. حضور سے قربت ہوتی ہے, حضور کی صحبت ملتی ہے, قربت اور صحبت نے اتنا بلند مقام دیا ہے, اسے مانگنے کا طریقہ آ گیا ہے کہ حضور سے مانگنا کیا ہے.
اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں مجھے جنت کے اندر لگا دیا جائے تاکہ ہمیشہ کے لیے سر سبز رہا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا اسے میرے ممبر کے نیچے دفن کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اس نے جنت کا مطالبہ کیا کہ جنت کے اندر لگا دیا جائے، میرے آقا نے فرمایا میرے ممبر کے نیچے لگا دیا جائے۔ تو کیا بتایا؟ تم جنت کے متلاشی ہو، جنت تو میرے قدموں کے نیچے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ ہے، غزوہ حنین ہے، بنو حوازن سے جنگ ہو رہی ہے، سخت جنگجو ہیں، وہ تیر زن ہیں، سختی کے ساتھ شدت کے ساتھ جنگ جاری ہے۔ مسلمانوں کو اول وقت میں شکست نظر آئی اور دائیں بائیں منتشر ہوئے۔ جب دیکھا سارے صحابہ کرام منتشر ہو رہے ہیں، بکھر رہے ہیں، میرے کریم رسول نے اس وقت حرکت کی۔ جب ہر کوئی بکھر گیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے قریب ہو کر سنگ ریزے اٹھائے، کنکریاں اٹھائیں، اور کنکریاں اٹھا کر شاہت الوجوہ کہا، اور شاہت الوجوہ کہہ کر کفار کی طرف پھینک دی۔ 30,000 کا لشکر کفار کا تھا، 12,000 کا لشکر اہل ایمان کا تھا۔ 12,000 کا لشکر منتشر ہو چکا، بکھر چکا ہے، تنہا مصطفیٰ اور چند صحابہ کرام حضور کے ساتھ ہیں، اور 30,000 کا لشکر غالب آ رہا ہے۔ مصطفیٰ نے حرکت کی، زمین سے مٹی اٹھائی، کنکریاں اٹھائیں، اور شاہت الوجوہ کہہ کر کفار کی طرف پھینکی۔ کنکریوں کو اتنی معرفت ہوئی، اب گتھم گتھا تھے، مسلمان بھی تھے، کافر بھی تھے۔ جب حضور نے چند کنکریاں اٹھا کر کفار کی طرف پھینکی تو کنکریوں نے پہچان کر لی، پہچان لیا کون مصطفیٰ کا گستاخ ہے، کون مصطفیٰ کا غلام ہے۔ مصطفیٰ کے گستاخ بے ادب کافر کو چن چن کر لگتی تھی، اور میرے مصطفیٰ نے جو 12,000 کا لشکر 30,000 کے لشکر کو شکست نہیں دے سکا، میرے مصطفیٰ کی ہاتھ سے چلنے والی چند کنکریوں نے 30,000 کے لشکر کو شکست دے دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ اب ہم اسے غوث الورا کے ساتھ کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ ارے میرے آقا تو حیات بخش نبی ہے، تم نے میرے آقا کی حیات کو کیا پڑھا ہے؟ اب وقت نہیں ہے، بڑی میں تفصیل بیان کرنا چاہتا تھا لیکن چونکہ وقت نہیں ہے۔ حضور کی شان بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ میرا کریم رسول ہر نبی رسول سے منفرد ہے۔ تم مصطفیٰ کی حیات کی بات کرتے ہو، نادانو حیات کے چشمے مصطفیٰ کے در سے گزرتے ہیں، حیات کی نہریں مصطفیٰ کے در سے چلتی ہیں، اور جو مصطفیٰ کی صحبت پا لیتا ہے خدا کی قسم وہ صرف زندہ ہی نہیں ہوتا، کئی مردہ لوگوں کو زندہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک عیسائی نے کہا تھا کہ میرا نبی بڑی شان والا ہے، غوث العظم کا زمانہ ہے، اس نے کہا میرا نبی بڑی شان والا ہے، میرے نبی کا یہ مقام ہے کہ وہ مردہ کو زندہ کر دیا کرتا ہے۔ حضور غوث العظم پکار اٹھے، انہوں نے کہا نادان، یہ نبی کا مقام نہیں، یہ تو نبی کا ایک ادنا سا معجزہ ہے، تو نے اسے مقام سمجھ رکھا ہے، وہ تو بلند شان والے ہیں، تو نبی کی شان شمار کرتا ہے، اور مسلمانوں کے سامنے اس معجزے کا اظہار کرتا ہے، ارے میں مصطفیٰ کا ادنا سا غلام ہوں، میں حضور کا خادم ہوں، حضور کے در کا نوکر ہوں، ارے جو کام تیرے نبی نے کیا ہے وہ کام تو مصطفیٰ کا نوکر بھی کر سکتا ہے، اللہ، وہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا کیسے؟ آپ نے فرمایا تو بتا کس مردے کو زندہ کرنا؟ اللہ اکبر، تو بتا کس مردے کو زندہ کیا جائے؟ بتانا تو نے ہے، مردہ زندہ میں نہیں کرنا۔ اس نے کہا فلاں جگہ پر ایک گویے کی قبر ہے، گیت گانے والا شخص تھا،
اس کی قبر ہے، میں چاہتا ہوں اسے زندہ کر دیا جائے، اگر آپ زندہ کر دیں گے میں آپ پہ ایمان لے آؤں گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر پہ جاتے ہیں اور اس عیسائی سے پوچھتے ہیں بتا اسے صرف زندہ کیا جائے یا ایسے ہی اٹھایا جائے جیسے یہ دنیا پہ گیت گایا کرتا تھا، جب قبر سے اٹھے تو گیت گا رہا ہو، ایسے پتا چلے کہ قبر پہ گیا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی۔ آپ نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہا تیرے نبی نے کہا تھا قم بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مصطفیٰ کا ادنا نوکر ہوں، میں کہہ رہا ہوں قم بِإِذْنِ اللہ اکبر، قم بِإِذْنِ، میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ حضور غوث اعظم کا یہ کہنے کی دیر تھی وہ قبر سے گیت گاتا ہوا باہر آ گیا، وہ زندہ ہو گیا۔ اس عیسائی نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے کہا جس کے غلاموں کی یہ شان ہے ان کے آقا کی شان کیا ہو۔ حضور غوث اعظم شاہ جیلان شیخ عبد القادر جیلانی دریا کے کنارے سیر کر رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، خرام ناز کر رہے ہیں، خواتین آتی ہیں، گھڑے بھرتی ہیں اور بڑھ کے واپس جا رہی ہیں۔ ایک خاتون آتی ہے، گھڑا رکھ دیتی ہے اور بیٹھ کر درد بھری آواز میں رونا شروع ہو جاتی ہے، درد بھری آواز میں رونا شروع ہوتی ہے۔ حضور غوث اعظم کے کانوں میں اس کے رونے کی آواز پڑتی ہے۔ آپ نے خادم سے پوچھا اس عورت کے رونے کا سبب کیا ہے؟ اس کی درد بھری آواز مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، جا اس سے پوچھ کیا اس کا سبب کیا ہے؟ اس خادم نے کہا حضور اس کا ایک ہی بچہ تھا، اللہ اکبر، اس کا ایک ہی بچہ تھا۔ بڑی دھوم دھام اور شان کے ساتھ بارات کا اہتمام کیا گیا، شادی کا اہتمام کیا گیا اور دریا کو عبور کر کے بارات نے جانا تھا۔ جس کشتی پہ بارات سوار ہوئی وہ پوری کشتی ڈوب گئی اور 12 سال بیت چکے ہیں۔ کتنے؟ 12 سال بیت چکے ہیں اس واقعہ کو، اور یہ بوڑھیا ماں جب بھی یہاں آتی ہے اسے بیٹا یاد آتا ہے اور بیٹھ کر فراق کی بین وہ روتی رہتی ہے۔ حضور غوث اعظم شاہ جیلان، آپ نے نگاہ کرم کی، توجہ کی، فرمائے شاہ جیلان کا دور ہے، عبد القادر کا دور ہے۔ عبد القادر کے دور میں کسی کو پریشان نہیں دیکھا گیا، یہ بوڑھیا کیوں پریشان ہے؟ اس کی پریشانی دور کرتے ہیں، خادم کو کہتے ہیں جاؤ اس بوڑھیا کو خبر دو کہ غم نہ کر، یہ غم کا زمانہ نہیں ہے، یہ پریشانی کا زمانہ نہیں۔ اس بوڑھی ماں کو کہو غم نہ کر، جس بارات کو 12 سال ہو گئے ہیں وہ ڈوب چکی ہے، ہم دوبارہ اس بارات کو واپس لے آئیں گے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تو صبر کر۔ شاہ جیلان شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گرتے ہیں، خدا کے حضور دعا کرتے ہیں مولا تیرے اس عاجز بندے کے دور میں یہ بوڑھیا رو رہی ہے، اس کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اے مالک اس کی خوشیاں واپس لوٹا دے۔ شاہ جیلان کے ہاتھ اٹھنے کی دور دیر ہوتی ہے، اچانک ادھر سے آواز آتی ہے کہ 12 سال کا ڈوبا ہوا بیڑا، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اسے تلاش کرنا شروع کر دیا جائے، جو ہڈیاں بکھر چکی ہیں سب کو جمع کرنا شروع کر دیا جائے۔ اچانک تھوڑی دیر گزرتی ہے، وہ بوڑھی ماں کہتی ہے عبد القادر وہ بیڑا ظاہر نہیں ہو رہا جس کی تو نے بات کی تھی۔ شاہ جیلان جلال میں آتے ہیں، فرماتے ہیں صبر کر، آنکھیں بند کر، ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھ بند کر اور جب میں کہوں گا پھر آنکھ کھولنا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھ بند کی، فرمایا اب کھول۔ آنکھ کھولتی ہے، 12 سال کا ڈوبا ہوا بیڑا سمندر دریا کے اوپر تیرتا ہوا واپس آنا ہی ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے جو مصطفیٰ کے در سے نسبت کو پختہ کرتے ہیں۔
پھر لو بھی اسی کی ہوتی ہے، قلم بھی اسی کا ہوتا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ارے ادھر سے آواز آ رہی ہے، تو میرے مصطفیٰ کا بن، پھر دیکھ لو بھی تیرے پاس ہوگی، قلم بھی تیرے پاس ہوگی، تقدیریں خود تیرے پاس ہوں گی۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، ام الکتاب میرے پاس ہے۔ جب میرا یار کوئی کہتا ہے مولا لکھ دے تو لکھ دیتا ہوں، یار کہتا ہے مٹا دے تو مٹا دیتا ہوں۔ تو مصطفیٰ کا بن، حضور کا عاشق بن، لوگوں حضور کے غلام بنو، حضور کے عاشق بنو، حضور کے محب بنو، حضور کی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ میرے آقا کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ آج ہم حضور کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حضور سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے کردار سے حضور کو تکلیف دی، ہم نے اپنے اخلاق سے حضور کو تکلیف دی، ہم نے اپنے بادامالیوں سے حضور کو تکلیف دی۔ حضور کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اپنے اخلاق اچھے کرو، حضور کو خوش کرنا چاہتے ہو تو تمہاری جبینیں سجداریز ہونی چاہیے، تاکہ میرے حبیب کی نظر پڑے تو اپنے امتی سجدے کے اندر جھکتے ہوئے نظر آئیں۔ تم یہاں سے پکارو کہ یا نبی سلام علیک، میرے آقا گنبد حضرہ کے اندر سے پکاریں، اے میرے امتی تیرا سلام مجھ تک پہنچا، میرا بھی تجھ پر سلام ہو۔ حضور سے پیار کرو، حضور کی محبت کی محفلیں سجایا کرو، میلاد کی محفل سجایا کرو۔ ان محفلوں سے حضور کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان کو جلال ملتی ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے محبوب کی محبت پہ زندہ رکھے اور اپنے حبیب کی محبت پہ موت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔